بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 145 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 نادرۃ، نادر کلام۔ نمبر 2 التودیع، روانگی۔ نمبر 3 القاضی محی الدین بن عبد الظاہر، قاضی محی الدین بن عبد الظاہر کے اشعار۔ نمبر 4 جمال الدین بن نباتہ، جمال الدین بن نباتہ کے اشعار۔ اور نمبر 5 وقال بعضهم، ایک شاعر کا شعر۔ اور نمبر 6 الموت، موت۔ یہ 6 عنوانات آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ نادرۃ، صدیق الصدق فی الدنیا قلیل، فمن لک ان ظفرت بذاک من لک، لحاجته یودک کل شخص، وذاک اذا قضاها منک من لک، صدیقک من اذا ما انت منہ، طلبت الروح بالتملیک من لک۔ نادرۃ، نادر کلام۔ صدیق الصدق فی الدنیا قلیل، سچے دوست دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ فمن لک ان ظفرت بذاک من لک، تو تیرا ذمہ دار کون ہوگا اگر تو اس میں کامیاب ہو جائے۔ لحاجته یودک کل شخص، اپنی ضرورت کی خاطر تجھ سے ہر شخص محبت کرتا ہے۔ وذاک اذا قضاها منک من لک، اور جب وہ تجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو تجھ سے اکتا جاتا ہے۔ صدیقک من اذا ما انت منہ، تیرا دوست تو در حقیقت وہ شخص ہے، طلبت الروح بالتملیک من لک، جس سے تو جان کو مانگے تو وہ جان کا بھی مالک بنا دے۔ ظفرتا، ظفرا یظفر ظفرا، باب سمع یسمع سے کامیاب ہونا۔ قضاها، قضا یقضی قضاء، پورا کرنا۔ ملکا، مل یمل ملولا، اکتانا، کاف ضمیر ہے اس میں۔ الروح، اس کی جمع ارواح آتی ہے جان۔ ملکا اور تملیک، یہ ملکا یملک، تملیک سے ہے مالک بنانا۔ فی الدنیا قلیل میں فی الدنیا قلیل سے متعلق ہے۔ وذاک ملکا، ذاکا ملکا میں ذاکا مبتدا ہے اور ملکا فعل فاعل مفعول سے مل کر یہ خبر ہے۔ ملا فعل با فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی ہے۔ تیسرے شعر میں ملکا یہ فعل ماضی ہے، ملکا یملکو تملیکن سے۔ وضاحت، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ موقع پرستی اور ابن الوقتی کے اس دور میں سچے دوست بہت ہی کم ہیں۔ ہر شخص دوسرے سے محض اپنی غرض کی وجہ سے تعلق رکھتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس رکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس سے اکتانے لگتا ہے۔ حقیقی دوست کی علامت یہ ہے کہ اگر تم اس سے جان مانگو تو جان دینے میں بھی تأمل نہ کرے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، دوست آں باشد کی گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و در ماندگی، کہ حقیقی دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی دستگیری فرمائے، اس کے کام آئے، صرف خوشحالی میں نہیں کہ خوشحالی میں بہت سارے لوگ دوست ہو جاتے ہیں، بلکہ پریشاں حالی اور سخت مصیبت کے وقت بھی تعاون کرے۔ عنوان نمبر 2 التودیع۔ ابو اسحاق ابراہیم علیکم سلام اللہ انی راحل، وعینای من خوف التفرق تدمع، فإن نحن عشنا فهو يجمع بیننا، وإن نحن متنا فالقیامت تجمع۔ تودیع کا معنی ہے روانگی، رخصت کرنا۔ ابو اسحاق ابراہیم کے اشعار ہیں اور بہت مشہور اشعار ہیں۔ علیکم سلام اللہ، تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو۔ انی راحل، میں تو جا رہا ہوں۔ وعینای من خوف التفرق تدمع، اس حال میں کہ میری دونوں آنکھیں جدائی کے خوف سے آنسو بہا رہی ہیں۔ فَإِن نَحْنُ عِشْنَا، پس اگر ہم زندہ رہے، فَهُوَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا، تو اللہ تعالی ہمیں پھر ملائے گا۔ وَإِن نَحْنُ مُتْنَا فَالْقِيَامَةُ تَجْمَعُ، اور اگر ہم مر گئے
تو قیامت جمع کرے گی۔ راحلن رحل یرحل رحلتن کوچ کرنا، تفرق تفرق یتفرق تفرقا جدائیگی، تدمع دمع یدمع دمعا سے دمعن آنسو کو کہتے ہیں، دموع اس کی جمع آتی ہے۔ عشنا عاش یعیش سے ہے، مات یموت موتن۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اب کوچ کرنے کا وقت ہے، اس لیے تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وعینای من خوف التفرق تدمع، اور جب کہ جدائیگی علیحدگی کے خوف سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یار باقی، ملاقات باقی، کہ اگر ہم زندہ رہے پھر اللہ رب العزت ہمیں جمع کریں گے، اور اگر ہم مر گئے، دنیا سے کوچ کر گئے، تو فالقیامت تجمع، قیامت کے دن تو جمع ہوں گے ہی، تو انشاءاللہ وہاں پھر سے ملیں گے۔ عنوان نمبر 3، القاضی محی الدین بن عبد الظاہر۔ یا سیدی ان جرا من مدمعی ودمی للعین والقلب مسفوح ومسفوق لا تخش من قود یقتص منک به فالعین جاریت والقلب مملوک۔ قاضی محی الدین بن عبد الظاہر کہتے ہیں، یا سیدی اے میرے آقا، ان جرا من مدمعی ودمی للعین والقلب مسفوح ومسفوق، اگر میری آنکھ سے بہتا ہوا آنسو اور دل سے بہنے والا خون جاری ہے، لا تخش من قود یقتص منک به، تو آپ قصاص کا خوف نہ کریں کہ آپ سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ فالعین جاریت والقلب مملوک، کیونکہ آنکھ باندھی ہے اور دل غلام ہے۔ حل لغات۔ قودن قودن قصاص، قود القاتل بالقتیل یقود قودا، باب سمع یسمع سے مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا۔ یقتص اقتص یقتص اختصاصا، قصاص لینا۔ جاریتن اس کی جمع جواری آتی ہے، باندھی۔ مسفوح صفح یسفح صفحا، بہنا۔ مسفوح اسی سے ہے کہ بہنے والا خون، دم مسفوح جو خون بہنے والا ہو۔ مسفوق سفق الدماء یسفق سفقا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے خون بہنا۔ للعین اس کا تعلق مدمعی سے ہے اور دمی کا تعلق القلب سے ہے۔ ان جرا یہ شرط ہے اور لا تخشا یہ اس کی جزا ہے۔ ان اشعار میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا، اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میرے دل سے خون بہ رہا ہے، یعنی میری آنکھیں آنسو میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میرا دل زخمی ہو کر خون میں لت پت ہے، مگر آپ اس کی بالکل پرواہ مت کریں کہ آپ سے قصاص لیا جائے گا۔ آپ سے قصاص ہرگز نہیں لیا جائے گا، کیونکہ میری آنکھ باندھی ہے اور میرا دل غلام ہے، اور آقا اگر اپنی باندھی یا غلام کو قتل کر دے تو شرعاً اس سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ جمال الدین ابن نباتۃ رحمہ اللہ، بروح جیرتن ابقوا دموعی وقد رحلوا بقلبی واصطباری کان للمجاورۃ اقتسمنا فقلبی جارهم والدمع جاری۔ جمال الدین بن نباتہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ بروح جیرتن ابقوا دموعی، میری جان ان ہمسایوں پر قربان جنہوں نے میرے آنسو تو چھوڑ دیے، وقد رحلوا بقلبی واصطباری، اور میرا دل اور میرا صبر لے کر چلے گئے۔ کان للمجاورۃ اقتسمنا، گویا ہم نے ہمسائیگی کو باہم تقسیم کر لیا۔ فقلبی جارهم، سو میرا دل ان کا ہمسایہ، والدمع جاری، اور آنسو میرا ہمسایہ ہے۔ جیرتن جیران پڑوسی، استباری استبر یستبر استبارن صبر کرنا۔ جارهم جارن جیران اور جیرتن ان سب کا معنی آتا ہے پڑوسی۔ بروح جیرہ اے افدی روحی جیرتن، جیرتن افدی فعل محذوف کا مفعول ہے۔ بقلبی مصاحبین سے متعلق ہے، حال واقع ہے۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے
کہ میں ان پڑوسیوں پر اپنی جان قربان کرتا ہوں جو مجھ سے جدا ہو گئے اور مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے ساتھ میرا دل اور میرا صبر لے کر چلے گئے۔ اب تو نہ میرے پاس میرا دل ہے اور نہ میں صبر پر قادر ہوں۔ یوں سمجھو کہ ہم نے ہمسائیگی کو باہم تقسیم کر لیا ہے، تو ان کے حصے میں میرا دل آیا اور میرے حصے میں آنسو آئے، اس لیے میں آنسو بہا رہا ہوں اور صبر بھی نہیں کر پا رہا کہ وہ دل کو لے کر چلے گئے ہیں۔ وقال بعضهم رحلوا فأفنيت الدموع تحرقا من بعدهم وعجبت إذا أنا باقي وعلمت أن العود يقطر ماؤه عند الوقود لفرقة الأوراق۔ وقال بعضهم، ایک شاعر کا شعر ہے، رحلوا فأفنيت الدموع تحرقا، وہ لوگ یعنی میرے احباب کوچ کر گئے، فأفنيت الدموع تحرقا من بعدهم، اور میرے آنسو ان کے فراق کی وجہ سے جلتے جلتے ختم ہو گئے۔ وعجبت اذا انا باقی، اور مجھے خود اپنی بقا پر تعجب ہے۔ وعلمت، اور میں نے جان لیا، ان العود يقطر ماؤه عند الوقود لفرقة الاوراق، کہ جلتے وقت لکڑی سے اس کا پانی پتوں سے جدائیگی کی وجہ سے ٹپکتا ہے۔ افنیت، افنا یفنی افناء، فنا کرنا، تحرقا، تحرق یتحرک تحرقا، جلنا، عود لکڑی کو کہتے ہیں، الوقود وقد یقد وقود النار، جلنا، یقطر قطر یقطر قطرا، الماء پانی بہنا، قطرہ قطرہ ٹپکنا، اوراق ورق کی جمع ہے، تحرقا یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، من بعدهم یہ تحرقا سے ہی متعلق ہے، ان العود علمت کا مفعول ہے۔ وضاحت، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دوستوں کی جدائیگی کا مجھے بے انتہا احساس ہوا، حتیٰ کہ فراق کی آگ میں جلتے جلتے میرے آنسو ختم ہو گئے، اور اب تو میں خود حیران ہوں کہ میری زندگی کیسے باقی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لکڑی کے جلتے وقت اس سے پانی کے قطروں کے ٹپکنے کی اصل وجہ اس کا پتوں سے جدا ہونا ہے، اور یہ قطرے اسی جدائی کے آنسو ہیں۔ الموت ابن ابی زمانین، الموت فی کل حین ینشر الکفنا ونحن فی غفلت عما یراد بنا لا تطمئن الى الدنیا وبہجتها وَإِن تَوَشَّحْتَ مِنْ أَسْوَابِهَا الْحَسَنَا أَيْنَ الْأَحِبَّةُ وَالْجِيرَانُ مَا فُعِلُوا أَيْنَ الَّذِينَ هُمْ كَانُوا لَنَا سَكَنَا سَقَاهُمُ الْمَوْتُ كَأْسًا غَيْرَ صَافِيَةٍ فَسَيَّرَتُهُمْ لِأَطْبَاقِ السَّرَى رَهَنَا۔ الموت، موت، ابن ابی زمانین کی یہ اشعار ہیں کہ الموت فی کل حین ینشر الکفنا، موت ہر وقت کفن پھیلائے رہتی ہے، وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِنَا، اور ہم اس چیز سے غفلت میں ہیں جو ہم سے مطلوب ہے، لَا تَطْمَئِنَّ إِلَى الدُّنْيَا وَبَهْجَتِهَا، دنیا اور اس کی رونق پر اطمینان نہ کر، وَإِن تَوَشَّحْتَ مِنْ أَسْوَابِهَا الْحَسَنَا، اگرچہ تو اس کے حسین کپڑوں سے آراستہ ہو جائے، أَيْنَ الْأَحِبَّةُ وَالْجِيرَانُ مَا فُعِلُوا، دوست اور ہمسائے کہاں گئے، انہوں نے کیا کیا، این الذین ہم کانوا لنا سکنا، کہاں ہے وہ لوگ جو ہمارے لیے باعث سکون تھے، سکاہم الموت کأسا غیر صافیۃ، موت نے انہیں مقدر جام پلا دیا، فسیرتہم لأطباق السرى رہنا، پھر انہیں مختلف لوگوں نے نمناک مٹی کا مرہون بنا دیا۔ کفنا، کفن، اس کی جمع اکفان آتی ہے، کفن، توشح یتوشح توشحا، آراستہ ہونا۔ الاحبۃ، حبیب ان کی جمع ہے، دوست، رفیق۔ کأسن، اس کی جمع کؤس آتی ہے، پیالہ۔ اطباق، طبق ان کی جمع، مختلف جماعت۔ ینشر الکفنا، پورا جملہ یہ الموت کی خبر ہے، فی کل حین ینشر سے متعلق ہے، وَإِن تَوَشَّحْتَ،
اس میں ان وصلیہ ہے. این الاحبۃ والجیران میں این خبر مقدم ہے، الاحبہ یہ مبتدا مؤخر ہے، کأسن غیر صافیت یہ موصوف صفت ہے. وضاحت، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ موت بالکل یقینی چیز ہے اور زندگی کا لمحہ جس قدر گزرتا جا رہا ہے موت اتنی ہی قریب ہوتی جا رہی ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ موت پر یقین رکھنے کے باوجود اس کی تیاری سے غافل ہیں. ہم آخرت کے لیے کچھ توشہ نہیں مہیا کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بالکل مطمئن نہیں رہنا چاہیے. دنیا کی چمک دھمک اور اس کے منقش کپڑوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی. دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ دوست، یہ پڑوسی، یہ مکانات سب کے سب جدا ہو جائیں گے. جیسے ہی موت کا پیالہ منہ سے لگایا جائے گا تو سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیں گی. اس لیے موت کی تیاری، قبر کی تیاری یہ کرنا ضروری ہے. ہر وقت انسان موت کے لیے تیار رہے.